امریکی ایلچی جیٹ کشنر نے زور دے کر کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ تباہ شدہ غزہ کی پٹی میں اس وقت تک تعمیر نو کی اجازت نہیں دے گی جب تک کہ حماس اپنے ہتھیاروں سے دستبردار نہ ہو جائے۔ ٹرمپ کے داماد کشنر نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی، لیکن اس ملاقات میں غزہ کے لیے ایک روڈ میپ عمل درآمد کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، جس پر حماس نے پہلے ہی اتفاق کیا تھا۔ اینتھروپوک کی آمدنی نہ صرف تاریخی رفتار سے بڑھی ہے بلکہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ماڈل بنانے والے کی سالانہ آمدنی کی شرح حالیہ مختصر مدت کی بنیاد پر پورے سال کی آمدنی کا تخمینہ جولائی کے آخر میں $65 بلین سے تجاوز کر گیا۔ بلومبرگ نے پیر کو رپورٹ کیا مئی میں $47 بلین اور پچھلے سال کے آخر میں صرف $9 بلین۔ اینتھروپوک نے فوری طور پر تبصرہ کی ہماری درخواست کا جواب نہیں دیا۔ بوگوٹا، کولمبیا، مغربی کولمبیا میں 4 شدت کے زلزلے کے ایک ہفتے بعد بچ جانے کے امکانات کے باوجود بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم تباہی کا رد عمل ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ امدادی ٹیموں نے آپریشن ختم کر دیا ہے اور امدادی تنظیمیں زلزلے سے بے گھر ہونے والوں کو رہائش دینے اور بنیادی ضروریات کی فراہمی پر توجہ مرکوز کرنا شروع کر رہی ہیں۔ ریپر ٹوپاک شکور کو ایک گینگ لیڈر کے حکم پر انتقامی کارروائی میں قتل کیا گیا تھا، ایک پروسیکیوٹر نے ججوں کو بتایا ہے، جیسا کہ ریاست ہائے متحدہ کے سب سے زیادہ متوقع مقدمات میں سے ایک لاس ویگاس، نیواڈا میں چل رہا ہے۔ پروسیکیوٹر بنو پالال نے ججوں کو بتایا کہ اسٹریٹ گینگ کے سابق رہنما کیفے ڈی نے 1996 میں مشہور ہپ ہاپ اسٹار ٹوپاک شکور کو قتل کرنے کے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والے مقدمے میں ابتدائی بیانات کے دوران اپنے بھتیجے کی پٹائی کے بدلے میں شوٹنگ کا ماسٹر مائنڈ بنایا تھا۔ ریلے ایک AI سے چلنے والا ورک فلو آٹومیشن ٹول جو 2021 میں نیا زاپیر بنسٹ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا بند ہو رہا ہے، اور اس کا کچھ عملہ بشمول اس کے اعلیٰ ایگزیکٹو گوگل کی کروم ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں۔ جیکب بانک، ریلے کے بانی اور CEO، نے پیر کو ایک کمپنی کا اعلان شیئر کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایپ 14 ستمبر کو ادائیگی کرنے والے صارفین کے لیے رسائی بند کر دے گی۔ مفت صارفین 15 اگست تک رسائی سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ ایپ کی بندش کا ابتدائی طور پر اعلان جولائی میں کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی ان کے دور صدارت کی نچلی ترین سطح پر آ گئی ہے۔ امریکیوں کی بھاری اکثریت کو خدشہ ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ طویل عرصے تک چلے گی۔ روٹرز ایپسوس پول کے مطابق صرف 33% جواب دہندگان نے ٹرمپ کی ملازمت کی کارکردگی کی منظوری دی۔ منظوری کی درجہ بندی اس مدت کے دوران اب تک کی سب سے کم ہے اور دسمبر 2017 میں اس کی پہلی مدت کے دوران دیکھی گئی سب سے کم درجہ بندی سے ملتی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی سپریم کورٹ نے دوسری بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2023 کے دے مقدمے کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے، جس میں یہ زوم پھینکا گیا تھا کہ زوم لگایا گیا کہ انہوں نے 1996 میں مصنف جین کیرول کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ عدالت کی اگست کی آرڈر لسٹ جو پیر کو جاری کی گئی نے ٹرمپ کی جون میں اپنے سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس نے 2023 کے فیصلے کی ان کی اپیل کو مسترد کر دیا، جس میں وہ سابق میگزین کالم نگار کو جنسی طور پر بدسلوکی اور بدنام کرنے کے لیے ذمہ دار پایا گیا۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کے مطابق جنوبی لبنان میں شہری پچھلے سرگرمیوں میں نمایاں اضافے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس نے پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اس نے 5 سے 16 اگست کے درمیان روزانہ اوسطاً 137 پروجیکٹائل فائر کیے ہیں۔ امن فوج نے بتایا کہ ہفتہ کو 208 اور اتوار کو 185 میزائل داغے گئے، کیونکہ کشیدگی میں اضافہ جاری ہے۔ اس قسم کے واقعات کی تحقیقات کرنے والے ماہرین کے مطابق ایپل کے صارفین کی ایک بے مثال تعداد نے ایک حالیہ خطرے کی اطلاع موصول ہونے کی اطلاع دی ہے، جس میں انہیں ان کے آلات کو نشانہ بنائے مشتبہ اسپائی ویئر حملوں سے آگاہ کیا ہے۔ ایپل کی جانب سے جمعہ کو 110 ممالک میں صارفین کو متنبہ کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن کی ایک نئی لہر بھیجنے کے بعد کئی لوگوں نے عوامی اور نجی طور پر ہفتے کے آخر میں ایپل کے اسپائی ویئر الرٹس موصول ہونے کی اطلاع دی کہ انہیں طاقتور اسپائی ویئر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ زمبابوے میں پولیس نے 6 روز قبل قریبا جھیل پر ایک کشتی الٹنے کے بعد مزید 8 لاشیں برآمد کی ہیں۔ نیشنل پولیس سروس نے اتوار کو یہ اعلان کرنے کے بعد پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ہلاکتوں کی تازہ ترین گنتی کی تصدیق کی کہ 84 لاشیں ملی ہیں۔ متاثرین کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
مشرقی انڈونیشیا میں ایک طاقتور زلزلے کی زد میں آنے والے دیہات کے رہائشی، جس میں کم از کم 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، امداد کے منتظر ہیں، جبکہ امدادی کارکن مہدم عمارتوں میں ان لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں خیال کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی BNPB کے ایک اہلکار بٹن SP پنجیتن نے کہا کہ پیر کے آخر میں مرنے والوں کی تعداد چون سے بڑھا کر 68 کر دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسپوٹیفائی نے پیر کو پلے لسٹ نوٹس کے اجرا کا اعلان کیا، ایک نئی خصوصیت جو سامعین کو اپنے خیالات کو ان کی بنائی ہوئی پلے لسٹ میں شامل کرنے دیتی ہے۔ یہ خصوصیت یوزر نوٹس پر بنتی ہے، جسے اسٹریمنگ دیو نے پچھلے مہینے ڈیبیو کیا تھا، جس سے لوگوں کو انفرادی ٹریکس میں ذاتی نوٹ شامل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ پلے لسٹ نوٹس کے ساتھ صارف اپنی پلے لسٹ میں گانوں، پوڈ کاسٹ ایپیسوڈز اور آڈیو بکس کا سیاق و سباق شامل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گانا آپ کو کسی کی یاد دلاتا ہو، کوئی مخصوص میموری واپس لاتا ہو، یا محض ایک ایسا ٹریک ہو جو آپ کے خیال میں ہر کسی کو سننا چاہیے۔ ٹیک کرنچ ڈسرپٹ 2026 کی سب سے کم قیمتیں اس جمعہ 21 اگست کو رات 11 انسرٹ پر ختم ہوں گی۔ PT ایک بار جب وہ ونڈو بند ہو جائے گی، آپ کے پاس پر 300 تک کی بچت یا گروپ قیمتوں پر اس سے بھی زیادہ رعایت حاصل کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈسرپٹ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں تو اب اپنے پاس کو بند کرنے اور سان فرانسسکو میں 13 اکتوبر کو مسکون ویسٹ میں ہونے والے اسٹارٹ اپ کمیونٹی کے بقیہ اجتماع میں شامل ہونے کے لیے تیار ہونے کا بہترین وقت ہے۔ ایرور 500 سب ایرور 1500 there was an error please try again later that's all we know۔ اس کے بلاک بسٹر ٹرائل کے ایک سال بعد آسٹریلیا کے بدنام زمانہ مشروم قاتل کو دوبارہ عدالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی سزا کو کال عدم کرنے کی کوشش میں۔ ایرن پیٹرسن کو گزشتہ ستمبر میں 3 رشتہ داروں کو قتل کرنے اور 2023 میں وکٹوریا کے لیونگتھا میں اپنے گھر پر زہریلے مشروم کے کھانے سے مارنے کی کوشش کرنے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 1500 that's an error there was an error please try again later that's all we know۔ روس کی اعلیٰ ترین عدالت نے جنگ مخالف یابلو کو پارٹی کی جانب سے آنے والے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی کے حالیہ فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے، جبکہ ایک اور عدالت نے اس کے نائب رہنما کو 11 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے پیر کو تصدیق کی کہ اس کی اپیل ناکام ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ یہ پابندی روس کی جمہوریت کے بڑھتے ہوئے کٹاؤ اور یوکرین میں جنگ کی مخالفت کو خاموش کرنے کی کوشش کا ثبوت ہے۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے آگ سے تحفظ صرف پانی اور کیمیکلز تک محدود ہے، اور جبکہ وہ تباہ کن آگ کو روک سکتے ہیں، صفائی کے بل اہم ہو سکتے ہیں، لیکن شاید زیادہ دیر تک نہیں۔ سونک فائر ٹیک آواز سے چلنے والے فائر پروٹیکشن سسٹم کی جانچ کر رہا ہے، جس کا کہنا ہے کہ آگ کو سیکنڈوں میں بجھا دیتا ہے، جبکہ گندے پانی اور کیمیائی نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ کمپنی نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے HAO کی قیادت میں $15 ملین جمع کیے ہیں، کھوسلا وینچرز کی شرکت کے ساتھ فنڈ۔ اس اسٹارٹ اپ نے پہلے اکتوبر میں 3.5 ملین کا بیج اٹھایا تھا۔ ریڈت نے حال ہی میں کہا ہے کہ ایک نئے ویڈیو ریڈت کے تجربے کے ذریعے زیادہ تر وائرل کہانیوں کو زندہ کرے گا، جس سے صارفین دیگر کام اور سرگرمیاں کرتے ہوئے پس منظر میں ریڈت پوسٹرز کو سن سکیں گے۔ پیر کو ریڈت منتخب کمیونٹیز میں ویڈیو اور آڈیو پوسٹرز دونوں کے ساتھ اس تجربے کے ابتدائی ورژن کی جانچ شروع کرے گا، اور اس میں پیمانے کی صلاحیت ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس قسم کی پوسٹرز اس کے صارفین کے ساتھ گونجتی ہیں، اور اس میں پیمانے کی صلاحیت ہے۔ کمپنی نے سب سے پہلے جولائی میں اپنی دوسری سہ ماہی کی آمدن کے دوران بیان کردہ ریڈت ویڈیوز کے لیے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا، جب اسٹیو ہفمین نے سہ ماہی کال پر تجزیہ کاروں کو بتایا کہ لوگ پہلے ہی دوسرے پلیٹ فارمز پر ریڈت کا اس طرح کا مواد استعمال کر رہے ہیں۔ ہگس فیلڈ نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے 5-4 بلین کی قیمت پر 400 ملین سیریز B اکٹھا کیا ہے۔ یہ نیا دور ہے 3 بلین کی قیمت پکڑنے کے 8 ماہ بعد ہے۔ 2023 میں سابق اسنیپ ایگزیکٹو ایلکس مشرابوف کے ذریعہ قائم کردہ ہگس فیلڈ صارفین کو تصاویر اور ویڈیوز بنانے دیتا ہے۔ اس نے پچھلے کالکد اور نیو 2 یاک دونوں جگہوں پر AR سے تیار کردہ فلموں کی پریمیئر لیے سرخیاں بنائیں۔ اس میں فلم سازوں کو AR فلموں کی ہدایت کاری میں مدد کرنے کے لیے نیما اسٹوڈیو اور مارکیٹنگ اور اشتہاری ٹیموں کے لیے مارکیٹنگ اسٹوڈیو جیسے ٹولز ہیں۔ راؤنڈ کا اعلان کرتے ہوئے ایک ریلیز میں کمپنی نے سالانہ آمدنی میں 700 ملین اور 200 ممالک میں 30 ملین صارفین کا اعلان کیا۔
پاک ڈیٹا کام نے نیشنل بینک آف پاکستان NB کی 400 سے زائد برانچوں کی سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی کو مقامی پاک سیٹ پر مبنی نیٹ ورک سے متحدہ عرب امارات میں قائم سیٹلائٹ آپریٹر ریاست کو منتقل کر دیا ہے۔ وزارت IT اور ٹیلی کمیونیکیشن کو بھیجے گئے خط کے مطابق ذوالفقار علی، خط کے مطابق پاک ڈیٹا کام نے گزشتہ 5 سالوں سے زائد برانچوں کو سیٹلائٹ پر مبنی بیک اپ کنیکٹیوٹی فراہم کی تھی۔ یہ نیٹ ورک پہلے پاکست پر مبنی تھا اور کراچی اور اسلام آباد میں ویٹسات ہب کے ذریعے کام کرتا تھا۔ امریکی ٹی وی شوز ہیروز اور نیش ول کی سٹار اداکارہ ہیڈن پنیٹیئر کو ان کی 36 سال کی عمر میں موت کے بعد خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ آسکر جیتنے والی وائلا ڈیوس نے پنیٹیئر کیا، جبکہ ون ٹری ہل اسٹار بیتھنی جو لینز نے نوٹ کیا کہ کس طرح ایک نوجوان اسٹار کے طور پر اس نے کسی بچے کی طرح میں نے کیمرے پر نہیں دیکھا۔ اسرائیل کی حکومت کرنے والی لیکود پارٹی ملک کے آئندہ بحرانی عام انتخاب کے لیے پرائمری کا انتخابات کرے گی۔ لیکود کی پرائمری اسرائیلی سیاسی کیلنڈر میں سب سے زیادہ گرم اور بے قابو واقعات میں سے ہیں۔ وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو اور ان کی لیکود پارٹی دونوں کے لیے قانون سازی کا انتخاب بھی سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہونے کا امکان ہے، جس نے پیر کی پرائمریوں میں خاص دلچسپی کا اضافہ کیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی ضلع میں ہونے والے دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پیر کے روز موصولہ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ دشت برچی کے پڑوس میں واقع ایک اسکول میں مقامی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے GMT مطابق 12:00 بجے دھماکہ ہوا۔ شام میں ایک سابق وائٹ ہیلمٹ ریسکیو ورکر کی پولیس حراست میں تشدد کے بعد موت کی اطلاعات کے بعد عوامی غم و غصہ پھٹ پڑا ہے۔ شام کی صبح لازکیہ میں پیر کو احتجاجی مظاہروں کی کال دی گئی تھی، جس کے ایک دن بعد محمد گمیرہ مالی تنازع پر پولیس اسٹیشن میں قید ہونے کے بعد ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے بڑی خبر جو RSS فیڈس کے ذریعے اپنی اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں۔ فیڈلی دنیا بھر میں سب سے بڑے اسٹینڈ اور SS ریڈر کو ایک ادائیگی کرنے والے صارفین پریشان ہیں کہ ویب ایپ ناقابل استعمال حد تک سست ہے۔ کچھ صارفین نے یہ بھی اطلاع دی ہے کمپنی ایپ ناقابل استعمال حد تک کر دیا ہے۔ کچھ صارفین نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ کمپنی نے ان کی مدد کی درخواستوں کو نظر انداز کر دیا۔ فیڈلی 2013 میں جب اس نے گوگل ریڈر کو بند کر دیا تھا تو مارکیٹ کا وارث اس کی ویب سائٹ کے مطابق 15 ملین صارفین کے ساتھ آج عالمی سطح پر RSS کے سب سے کامیاب نیوز ریڈرز میں شامل ہے۔ یہ اسے مسابقتی مصنوعات جیسے ویب پر مبنی انوریڈر کے ساتھ ساتھ مختلف ڈیسک ٹاپ ایپ جیسے نیٹ نیوز وائر، ریڈر اور دیگر سے بڑا بناتا ہے۔ یوٹیوب نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر آرا کی گنتی کے طریقے کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی کوئی ویڈیو چلنا شروع ہوتا ہے یا کوئی لائیو براڈکاسٹ میں داخل ہوتا ہے تو ویو کی گنتی ہوتی ہے۔ اگرچہ گوگل کی ملکیت والے پلیٹ فارم نے تو ویو کی گنتی ہوتی ہے۔ اگرچہ گوگل کی ملکیت والے پلیٹ فارم نے کبھی یہ انکشاف نہیں کیا کہ اس نے پہلے ملاحظات کو کس طرح شمار کیا تھا، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی صارف نے کم از کم 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک ویو کو شمار کیا تھا۔ یہ تبدیلی یوٹیوب کی جانب سے شوध پر ملاحظات کی گنتی کے لیے اسی طریقہ کار کے استعمال کے 1 سال بعد آئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے حریف بھی ویڈیو کے چلنا شروع ہوتے ہی ویوز گن لیتے ہیں۔ آندرے کلیپاچ جو روس کے اعلیٰ اقتصادیات میں سے ایک ہیں کو ملک کے قومی ترقیاتی بینک کے چیف اکانومسٹ کے طور پر ایک تقریر کے منظر عام پر آنے کے فوراً بعد تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ یوکرین کی جنگ سے روس کو نقصان پہنچا ہے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے اتوار کو اس بات کی تصدیق کی کہ کلیپاچ روس کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک ویب میں اب چیف اکانومسٹ کے عہدے پر فائز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اب چیف اکانومسٹی کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ تاس نے مزید کہا کہ ایک نئے امیدوار کا انتخاب کیا گیا ہے اور جلد ہی اس کا تقرر کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مشترکہ فوجی مشقی کم کرنے کے اپنے فیصلے پر پش بیک کا سامنا ہے۔ کئی ڈیموکریٹس نے ان پر واشنگٹن کے اتحادیوں کو چھوڑنے کا الزام لگایا ہے۔ سینیٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سرکردہ ڈیموکریٹ جیک ریڈ نے اس فیصلے کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ امریکہ کے وعدے قابل مذاکرات ہیں۔ صومالیہ کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے کئی گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد صومالیہ شہر بیدوا سے مخالف جنگجوؤں کو نکال باہر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ جھڑپیں پیر کی صبح سے پہلے شروع ہوئیں جب ریاست کے سابق صدر عبدالعزیز حسن محمد لفتگارین کے وفادار جنگجوؤں نے وفاقی افواج کے زیر قبضہ پوزیشنوں پر حملہ کیا۔